ہم نے کربلا سے سیکھا ہے کہ سر کٹ جائے پر حق نہ چھوٹے۔ لائلہ بی بی، آپ سے ایک سوال ہے میرا، آپ کس بنیاد پر اہل تشیع کو دائرہ اسلام سے باہر قرار دے رہی ہیں؟ کیا آپ مفتیہ ہیں، عالمہ ہیں؟ کس نصاب، کس فقہ، کس علم کے تحت آپ نے یہ فتوے دینے شروع کر دیے ہیں؟ بی بی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میں کوئی مفتیہ عالمہ نہیں ہوں، میں ایک گھریلو عام سی ماں ہوں، لہٰذا اگر کچھ الفاظ سخت محسوس ہوں تو پلیز درگزر فرما دیجیے گا۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا تھمب نیل کچھ سخت تھا، اس پر ایک جوتے کی تصویر تھی جو کہ لائلہ بتول کو مخاطب کیا گیا تھا۔ یہ تھمب نیل میری تربیت یا میرے ظرف کی عکاسی نہیں تھا، وہ صرف ایک آئینہ تھا تاکہ اس بچی کو احساس ہو سکے کہ جیسے وہ دوسروں کے ساتھ کر رہی ہے، اگر ویسا ہی رویہ اس کے ساتھ ہو تو اسے کیسا لگے۔ اب چلتے اپنی ویڈیو کی طرف۔ لائلہ بی بی، جس مسلک پر آپ نے زبان اٹھائی وہ وہی مسلک ہے جس کے امام جعفر صادق علیہ السلام کو آپ کے امام ابو حنیفہ نے ادب کا مقام کہا ہے۔ کہا اگر 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت میں نہ رہتا تو ہلاک ہو جاتا۔ تو بچی، سب سے پہلے آپ ادب سیکھیں، کسی بھی عقیدے پر بات کرنے سے پہلے علم حاصل کریں، تحقیق کریں، صرف شہرت کے پیچھے نہ بھاگیں۔ بچی، اگر اہل تشیع نہ ہوتے، کربلا کا پیغام، محرم کا تقدس اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا شعور دنیا میں باقی نہ رہتا۔ محرم سفر تک کا سوگ منانا تو دور کی بات، آپ لوگ تو 10 محرم تک صبر نہیں کرتے، اپنے گھروں میں سالگرہ مناتے ہیں، یہاں تک کہ 10 محرم کی چھٹیوں میں لوگ گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں، اور اب تو محرم میں شادیاں کرنا بھی باعث برکت کہہ دیا گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ الحمدللہ آج اہل سنت کے اندر بھی کئی علماء حق موجود ہیں جو اہل بیت کی عظمت کو مانتے ہیں، لیکن کچھ آپ جیسے ناسبی، کچھ شدت پسند ایسے بھی ہیں جو یزید اور بنو امیہ کی حمایت کرتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے ذکر پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ اہل تشیع ماتم کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، تو بچی وہ غم حسین علیہ السلام میں کرتے ہیں، عشق کی انتہا میں کرتے ہیں۔ یہ کوئی رومانٹک مووی نہیں ہے یا کوئی لو سٹوری تو نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ کہتی ہیں شیعہ مسلک جڑ سے ہی غلط ہے، تو سنیے، اہل تشیع کا دین صرف اللہ، رسول اللہ، کتاب اللہ اور اہل بیت علیہ السلام پر کھڑا ہے۔ یہ کوئی معمولی گروہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی رگوں میں عشق علی علیہ السلام اور درد حسین علیہ السلام دوڑتا ہے۔ ان کو پھانسی پہ چڑھانے کے جو خواب دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ کبھی پورا نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے شہادت کے بعد آج بھی کربلا میں مولا حسین علیہ السلام زندہ ہیں، اسی طرح سے قیامت تک یہ حسین علیہ السلام کی پہچان بن کے زندہ رہیں گے۔ یہ وہ قوم ہے جو یا علی کہہ کر اپنی شہرت کاٹ دیتی ہے۔ آپ کے جیسی صحابہ کی دیوانی کو گلے میں پھندا ڈال کر پھانسی لینی پڑی نا، تو آپ یا حضرت معاویہ کہنے سے پہلے گھر کی پرانی پیٹیوں کے پیچھے جا کے چھپ جائیں گی۔ آپ کہتی ہیں ہم گستاخ ہیں، تو سنیے، ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کون ہے، مولا علی علیہ السلام کون ہے، امام حسین علیہ السلام کون ہے، اور آپ کے مسلک میں ابھی کل ایک کلپ دیکھا جس میں 10 محرم کی حقیقت سے لوگ نا واقف تھے۔ آپ یہ کلپ دیکھ لیجئے۔ نوی 10 محرم چل رہی ہے، اب جو بتائیں کہ نوی 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ یہ نہیں ہے، اتنا نہیں آدم کون سا شیعہ ہیں۔ 10 محرم میں کیا ہوا تھا؟ نہ بتا دے چاہیے پیٹ دے، ہاں جی، نہ بتا دے چاہیے پیٹ دے۔ نوی 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ میں اتنے ہوں نہیں، میں باہر ہوں۔ جی بیٹی، یہ کلپ دیکھ کے کچھ تھوڑا سا سکون ملا آپ کو؟ اوکے، اب آگے چلتے ہیں۔ بچی، اگر آپ کے اپنے بزرگوں کو اہل بیت علیہ السلام سے مسئلہ نہیں تو آپ کون ہوتی ہیں انگلی اٹھانے والی؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، جنہیں آپ کی قوم بڑا عالم مانتی ہے، انہوں نے خود مجالس میں بیٹھ کر اہل تشیع کے ساتھ مل کر شہادت مولا حسین علیہ السلام پر گفتگو کی۔ ان کی کتاب فلسفہ شہادت امام حسین، ان کا بیان کربلا کا پیغام اور یزید کی حقیقت، یہ سب واضح دلیل ہے کہ اہل بیت کا غم صرف شیعوں کا نہیں، امت مسلمہ کا ہے۔ اسی لیے اس دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہوا میں تیر چلانے کی بجائے بچی آپ زرق نقوی صاحب سے آپ مناظرہ کر لیں۔ چلیں، اگر آپ نے ان سے مناظرہ نہیں کرنا، یا پھر آپ کے ہی اہل سنت کے وہ علماء حق جنہیں میں دل سے تسلیم کرتی ہوں، یاسین قادری صاحب اور مفتی فضل ہمدرد صاحب جیسے سنجیدہ علماء جو اہل بیت علیہ السلام کی سچائی، مقام اور فضیلت کو نہ صرف جانتے ہیں بلکہ بیان بھی کرتے ہیں،
بچی لائلہ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پسندیدہ مولویوں کے علاوہ کوئی بھی دین حق بیان نہیں کر سکتا؟ ذرا اس تعصب سے آپ باہر نکلیں۔ ہر فرقے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ بن جائیں، ان کی تعظیم اور احترام تو ہر ذی شعور پر فرض ہے۔ اور آخر میں بس یہی کہوں گی کہ بیٹی، دین ہمیں جوڑنے کا پیغام دیتا ہے، توڑنے کا نہیں۔ آپ فتنے کو نہیں چھیڑتی، بلکہ جو غم حسین علیہ السلام میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں چھیڑتی ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے، پہلے علم حاصل کریں، ادب سیکھیں، پھر کسی میدان میں آئیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ ہمیں حق کہنے، سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔